قرآن مقدس کے اندر بہت ساری عبادتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا۔ خیرات و زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ خود خیرات و زکوٰۃ نہیں دیتا۔ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی روزہ نہیں رکھتا۔ اور بہت ساری عبادتوں کو اللہ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ رب ذوالجلال خود عبادت، خود وہ عمل نہیں کرتا۔ جب آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ نبی، سرتاج الانبیاء نبی، محبوب رب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پر درود پاک کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں اور میرے مقدس فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں اور میرے مقدس فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ توجہ دو مسلمانوں، یہ آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر اور میرے مقدس فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آخر الزمان نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ کنز الایمان میں ٹرانسلیشن دیکھو تو یہی لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا یعنی حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے مقدس فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی غیب بتانے والے نبی پر۔ توجہ دو، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب غیب بتانے والا ہے، تم بھی غیب بتانے والے نبی پر، یعنی غیب کی خبریں، غیب کی باتیں بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اب توجہ دو مسلمانوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کا درود پاک بھیجنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پڑھتا ہے، تو اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے مقدس فرشتوں کی انجمن میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے، میرے محبوب کی بلندی یہ ہے۔ پھر سارے فرشتے ایک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، جب تیرے محبوب کی شان کا عالم یہ ہے، جب تیرے محبوب کی شان اتنی اعلیٰ ہے تو ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں تو اپنے محبوب کی شان اور بڑھا دے، اپنے محبوب کی عظمت اور بڑھا دے، اپنے محبوب کی بلندی اور بڑھا دے۔ اب غور دو مسلمانوں، یہ اللہ کا درود پڑھنا اور اللہ کے مقدس فرشتوں کا درود پڑھنا ہے۔ اب توجہ دو مسلمانوں، درود پاک وہ عمل ہے، درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ اہم کام ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھتے تو ہمارا تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس کا ریزن یہ ہے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نکاح کے بعد میں حضرت حوا سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، حضرت حوا سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کے منتظر ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی خواہش مند ہیں، حضرت حوا سے تعلقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اے آدم، جب تک تم حوا کا مہر ادا نہ کرو گے تو تم حضرت حوا کو چھو نہیں سکتے،
ٹچ نہیں کر سکتے، مخاطب ہو نہیں سکتے۔ توجہ دو مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے عرض کیا، اے رب ذوالجلال میں حوا کو کیا مہر دوں، کیا تحفہ دوں، کیا گفٹ دوں، کیا انعام دوں؟ توجہ دو مسلمانوں، آج کے سماج میں پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ منگنی کے وقت میں جو لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں مہر کے تعلق سے کہ بھئی اتنے ہیں، تو ان کے یہاں تو میں جھگڑا جگ بازی نہیں ہوتی نکاح کے وقت۔ نہیں تو ہم نے بہت سی جگہ دیکھا ہے جہاں پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے مہر۔ کہنے کا میرے مقصد یہ ہے مسلمانوں، بہت سی جگہ لڑائی جھگڑے بھی مہر کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، مہر دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہر کے بنا آپ کی شادی اگر ہو گئی ہے تو مہر دیے بنا اپنی زوجہ سے بات چیت نہیں کر سکتے، ملاقات تعلقات نہیں کر سکتے۔ توجہ دو مسلمانوں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ مہر نکاح کے وقت امام صاحب رجسٹر پر یعنی رسید پر نکاح کی نام پتہ چڑھاتے ہیں، تو اس وقت آپس میں ڈسکس چل رہا ہوتا بہت دیر تک۔ کہنے کا میرے مقصد یہ ہے نکاح کے معاملے میں، نکاح کے وقت مہر کے تعلق سے بالکل بھی جھگڑا لڑائی جھگڑا کسی طریقے کا بول چال لڑائی جھگڑا بلند آواز میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے مطابق مہر ہونا چاہیے تھے، اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ اپنی زوجہ سے بات چیت کرنے سے پہلے مہر ادا کر دے، نہیں تو یہیں لڑکے اپنے آپ پر قابو نہیں کرتے، کنٹرول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اپنی بیوی کی نگاہوں میں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے معاف کرا لوں گا، میں روم میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لوں گا، میں بیوی سے مہر معاف کرا چکا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ معاف کرانے کا طریقہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ادھار قرضے کا طریقہ شریعت میں مہر کا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جتنے مہر تم نے طے کیے ہیں نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ہاتھ میں اتنے مہر دے دینے چاہیے۔ اگر تم نے مہر نہ دیا تو تم اپنی زوجہ سے بات چیت نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اب بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں آتا ہے کہ مہر کیسے دوں، میں کیسا گفٹ کیسا تحفہ کیسا انعام اپنی زوجہ حضرت حوا کو دیتا ہوں، کیا دوں کیسے دوں؟ اللہ سے عرض کیے رب ذوالجلال میں کیا تحفہ دوں، میں کیا انعام دوں، میرے پاس دینے کو تو کچھ ہے نہیں۔ اب توجہ دو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر تمہارے پاس اس وقت کچھ دینے کو نہیں ہے، کوئی تحفہ کوئی مہر کے طور پر حضرت حوا کو دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ دو، تو تمہارا درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مہر دینا ہو جائے گا۔ پتہ چلا اگر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مہر بطور درود نہ پڑھتے تو ہمارا تمہارا وجود کیسے ہوتا؟ ہمارا تمہارا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ اب غور دو مسلمانوں، ہم جتنا بھی ہو سکے نبی پر درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ آقا کا فرمان ہے جو بندہ دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ میرے زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہاری کوئی چیز کھو جائے مجھ پر درود پڑھو چیز مل جائے گی۔ آقا کا فرمان ہے تم راستہ بھٹک جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو راستہ مل جائے گا، تم کسی پریشانی میں ہو تو مجھ پر درود پڑھو پریشانی اللہ دور فرما دے گا، تم کسی مشکل میں ہو آقا پر درود پڑھو اللہ مشکل آسان فرما دے گا، تم کسی مصیبت میں ہو آقا پر درود پڑھو اللہ مصیبت دور فرما دے گا۔
تم دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے کسی کام سے جا رہے ہو، تو درود پاک پڑھتے جاؤ، درود پاک پڑھتے جاؤ، درود پاک پڑھ کر کے دکان کا تالا کھولو، دکان میں بیٹھو اور آقا پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اللہ کے حکم سے دکان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تم ڈرائیونگ کرتے ہو، کار چلاتے ہو، بس چلاتے ہو، ٹرک چلاتے ہو، 10 ٹیرا ٹرک اور ڈمپر وغیرہ بڑے بڑے ٹرک تم چلاتے ہو، نبی پر اگر درود پاک پڑھ کر کے چلاؤ گے، نبی پر درود پاک پڑھ کر چلاؤ گے، تو اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، تمہارا کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اگر تم درود پڑھ کر گاڑیاں چلاؤ گے، یاد رکھو مسلمانوں، تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، نبی پر درود و سلام پڑھو، نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمہارے گھر میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری روزی میں، تمہارے رزق میں، تمہاری عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت درود ہے، صلاۃ و سلام ہے، نبی کی سنتیں ہیں۔